بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے اور محرم شریف کے عشرہ اول کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں ایک منفرد اور عظیم الشان اہمیت کا حامل ہے۔ اسلامی سال کا اختتام ذوالحج شریف کے مہینے پہ ہوتا ہے اور عشرہ ذوالحج کے بھی لاتعداد فضائل و برکات ہیں۔ اسلامی سال کے آغاز کا پہلا دن یعنی یکم محرم الحرام حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ آپ اسلامی ہجری کیلنڈر کے بانی تھے اور فاتح اعظم ہونے کے ساتھ جلیل القدر صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی آپ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر حضرت عمر بن خطاب کو حلقہ اسلام میں داخل فرمایا تھا۔ آپ دشمنان اسلام اور منافقین کے لیے شمشیر بے نیام تھے، عدل اور انصاف میں یکتا زمانہ تھے، اور آپ اس وقت گنبد خضرا میں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں تا قیامت آرامی ہیں، جہاں نہ فقط انس و جن بلکہ فرشتے بھی ہر لمحہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ محرم شریف کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے اور اس دن پر سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما میدان کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیے گئے تھے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، قرب خداوندی کا ایک اہم ترین راستہ راہ حق میں شہید ہونا ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ارشاد ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، زبان سے بھی اور دل میں بھی ان کو مردہ مت سمجھو، کیونکہ شہید زندہ ہیں اور خدا کی مہمان نوازی، عطاؤں اور نعمتوں پر بہت خوش اور فرحت میں ہیں۔ اللہ پاک عز و جل اپنے خاص بندوں کو تکالیف اور امتحانات کی بھٹی سے گزار کر ان کو کندن بناتا ہے، اور جن ہستیوں کا جتنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے ان سے امتحان بھی اتنا ہی دشوار اور مشکل لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہر امتحان تکلیف مصیبت پر صبر کرتے ہیں، نماز اور اللہ کے ذکر اور شکر کو نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور شہادتوں سے بھی یہی درس ملتا ہے، صبر کا درس، قربانی کا، اپنی جان اور اولاد کو راہ حق میں قربان کرنے کا، اور راہ حق میں مشکلاتوں اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے اور رضا الہی کے لیے صراط مستقیم پر مضبوط اور مستحکم رہنے کا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو ایک نئی جلا اور زندگی بخشی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین و دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ ہست حسین۔ 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا کی یاد میں منایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، ذکر الہی کی کثرت کی جاتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور بھی نیکی کے بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ 10 محرم یوم عاشوراء کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی روزہ رکھ رہے تھے۔ حضور نے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے۔ اسی شکرانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو یہ ترغیب دی کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا پھر 10 اور 11 محرم شریف کا روزہ رکھا کرو۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں، اس کا مادہ ہے عشر یعنی 10، عاشر 10ویں کو کہتے ہیں، اور عاشورہ سے مراد ہے وہ دن جس پر 10 واقعات یا 10 بڑے انبیاء کے واقعات رونما ہوئے ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو اللیث سمرقندی تنبیہ الغافلین میں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بنیۃ الطالبین میں، اور حضرت امام حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب، اور بھی بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ اس 10 محرم شریف یعنی یوم عاشورہ کی کتنے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن پر، اور ان کو صفی اللہ کا خطاب ملا، دن 10 محرم شریف کا تھا۔ نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو مقام علو اور رفعت عطا کیا گیا، یہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، طوفان کے بعد ان کی کشتی جودی پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ ٹھہری، اور حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کی ولادت بھی اسی روز ہوئی، اور آتش نمرود ان پر گلو گلزار اسی روز پر بنی۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پر تورات نازل ہوئی، اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا، یہ 10 محرم شریف کا دن تھا۔ نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی بصارت لوٹائی گئی، اور اسی دن پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، کنویں سے باہر آئے، اور آپ بادشاہ مصر بنے، یہ 10 محرم شریف کا دن تھا۔ نمبر 7، حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر میں مشہور نبی تھے، آپ کے جسم کو کیڑوں کی خوراک بنایا گیا تھا، لیکن کبھی زبان سے آپ نے شکوہ نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ آپ کی زبان کو جب کیڑے کاٹنے لگے تو آپ رو پڑے، خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے ایوب، تمہارے سارے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، لیکن تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، آج تمہاری زبان کو کیڑوں نے کاٹا ہے تو تم رو رہے ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، تمہیں سب علم ہے، اس زبان سے میں تمہارا ذکر اور شکر کرتا ہوں، میرا سارا جسم بھلے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کم سے کم میری زبان محفوظ رہے، تاکہ میں ہر حال میں آپ کا شکر اور ذکر کرتا رہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، لیکن آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے، کیونکہ وہاں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن شریف میں آیت کریمہ کا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پڑھتے رہے، اور بغیر کھائے پیے، بغیر کسی آکسیجن کے آپ اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور جب باہر نکلے تو وہ 10 محرم شریف کا دن تھا۔ نمبر 9، حضرت داؤد علیہ السلام جن کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے، آپ پر زبور کتاب نازل ہوئی، اور آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، زبان اور کلام اتنے شیرین تھے کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اوپر چھاؤں کر لیتے، اگر کسی نہر کے کنارے زبور پڑھتے تو اس کا پانی ٹھہر جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو روئے زمین کا بادشاہ بنایا گیا، وہ دن 10 محرم شریف کا دن تھا۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، آپ بی پاک دامن حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے بطن انور سے پیدا ہوئے تھے۔ من اور سلوہ آپ پر نازل کیا گیا، اور آپ کو آسمانوں کی طرف رفعت دی گئی، اور آپ کو سلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ چوتھے آسمان پر آپ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں آپ واپس آئیں گے، اور 40 سال یہاں رہیں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، اور آپ کو گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے برابر میں آپ کو مدفون کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مقام رفعت دیا گیا تھا، یہ 10 محرم شریف کا دن تھا۔
اس کے علاوہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا وہ شہداء کربلا کی شہادت کا تھا، جو سن 61 ہجری 10 محرم جمعے کے دن واقعہ رونما ہوا، جس میں حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت کے افراد اور ان کے ساتھ 72 جو شہداء ہیں وہ شہید کیے گئے تھے۔ حالانکہ حضرت امام حسین کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحانات دیے اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا، اور شہادت کے وقت بھی وہ سر بسجود تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ مسجد میں، نہ منبر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ مقام تھا حضرت امام حسین کا، اور یہ رتبہ ہے محرم شریف کی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم شریف کا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں، روایتیں ہیں جن میں اس دن کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی تخلیق اسی روز کو ہوئی، عرش، کرسی اور لوح و قلم بھی 10 محرم کو تخلیق کیے گئے، جبریل امین بھی اسی روز پیدا ہوئے، سب سے پہلی بارش بھی اسی روز برسی، اللہ کی پہلی رحمت کا نزول بھی اسی روز ہوا۔ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا گویا وہ صائم الدہر ہوا، کیونکہ یہ روزہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ جس نے یوم عاشورہ کی رات جاگ کر عبادت کی گویا اس نے تمام زمینوں اور آسمانوں کی مثل عبادت کی۔ جس نے عاشورے کی رات 4 رکعت نفل نماز ادا کی اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور 51 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے 50 سال کے گزشتہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کو کسی پیاسے کو پانی پلایا وہ قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا۔ جس نے یوم عاشورہ کو صدقہ و خیرات کیا اس نے گویا اپنے دروازے سے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے گویا اولاد آدم کے تمام مریضوں کی عیادت کی۔ جس نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت گھمایا اس کی دلجوئی کی، اس نے گویا اولاد آدم کے تمام یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس یوم عاشورہ کے بابرکت دن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور شہداء کربلا کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے، اور ان کا جو درس ہے درس کربلا حقیقت میں جو صبر کا، نماز کا اور راہ حق میں مضبوط رہنے کا اور شہادت پانے کا جو درس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔